بہت سے ساتھی ایسے ہیں سال ہا سال سے بیچارے آ رہے ہیں، بیان سنتے چلے جاتے ہیں، بیان سنتے چلے جاتے ہیں، بیان سنتے چلے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آیا ہے یہ کچھ کر کے آیا ہے یا ضائع کر کے آیا ہے، یہاں آ کے یہ کچھ پا رہا ہے یا ویسے ہی بیان سننے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کریں کہ ہم آگے بڑھیں، تبدیلی نظر آئے۔ کتنے ہیں جو سالوں سے آ رہے ہیں، ان کے سروں پہ پگڑی نہیں آئی، ہم کہتے نہیں ہیں لیکن دکھ ہوتا ہے، دل دکھتا ہے دیکھ دیکھ کے، ہاں کتنے سال ہو گئے یہ ویسے کا ویسا ہے، ابھی تک ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھائی ہے۔ اتنے سالوں سے آ رہے ہیں وہی رنگ برنگی کپڑے لڑکیوں والے، اتنے سالوں سے آ رہے ہیں وہی چھوٹے چھوٹے کرتے، مصنون کرتے پہنے، بھئی آنے کا فائدہ کیا؟ اگر حضور کے رنگ میں نہیں رنگے جا رہے تو فائدہ کیا آنے کا؟ بعض بار مجھے خیال آتا ہے یہ جو لوگ آتے ہیں نا، یہ آتے ہیں بیان سننے کے لیے تمہارا، تو دل کرتا ہے اگر میرا بیان ہی سننے کے لیے آتے ہیں تو پھر مجھے بیان چھوڑ دینا چاہیے، اب مجھے بیان نہیں کرنا چاہیے، اب مجھے صرف ہفتہ وار مراقبہ کروانا چاہیے۔ 1 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے نا، 1 گھنٹہ مراقبہ کروائے۔ کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ اگر میرے بیان سے بننے کی بجائے بگاڑ بڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی طرف دھیان نہیں جا رہا تو پھر مجھے یہ بیان چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آپ سے دل کا درد میں عرض کر رہا ہوں کہ دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ وہ بحروں میں تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، جو قدم قدم پہ اپنی محنت کو رائگاں دیکھے۔ تو مقصود یہاں رش لگانا اور اپنی مقبولیت کا مظاہرہ کرنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ جو آئے اللہ اور اس کے نبی کا دیوانہ بن کے جائے۔ ہمارے نبی نے مجمع تیار کیا تھا، کون سا مجمع؟ وہ مجمع کہ جو اللہ کے ساتھ بھی اچھا تھا، مخلوق کے ساتھ بھی اچھا تھا۔ تو میری بڑی خواہش ہے کہ یہاں آنے والا مجمع نا ایک ہی روپ میں ہو، جو نیا آئے وہ کہے یہ فرشتے ہیں، انسان ہیں، پتہ نہیں کون ہے یہ، اللہ وہ دن ہمیں دکھائے کہ یہاں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے ایک ہی روپ میں ہوں۔ اپنے آپ کو بدلنے پہ توجہ دیں تھوڑی سی۔ ایک سالک کو کیسا ہونا چاہیے؟ توش سالک ایک کتاب ہے، توش سالک، اس کتاب کو ہر سالک اول سے لے کے اخیر تک مسلسل پڑھے، کیونکہ اس میں کوئی بھی بات سننے سنانے والی نہیں، ساری باتیں اس میں کرنے والی ہیں۔ ایک سالک کو کیسا ہونا چاہیے؟ بیعت ہونے کے بعد اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے نبی تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں، کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے، کن کن باتوں سے پرہیز کرنا ہے، وہ پوری تفصیل اور ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ کتاب ہمارے پاس ہوگی، اول سے لے کے آخر تک ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پھر پڑھیں گے، ختم ہو جائے پھر پڑھیں گے، ختم ہو جائے پھر پڑھیں گے، یہاں تک کہ وہ ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر فائدہ ہوگا، پھر ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ تو اس لیے وہ کتاب ہر سالک کے پاس ہونی چاہیے، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو اپنے اندر لانے کی نیت سے پڑھے۔ نہیں اس میں باتیں یہ کیا کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے، وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تمہیں پڑھنی چاہیے۔